صحت مند زندگی اور اعلیٰ لائف اسٹائل کے لیے دی صحت چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دی صحت چینل میں آپ سب کو ویلکم۔ آج ہم آپ کے لیے دو انٹرسٹنگ میڈیکل ریسرچ نیوز لے کر آئے ہیں۔ ایک ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے جو کہ ہے پٹھوں کے مساج کے اوپر، اور دوسری ریسرچ نیوز ہے اوکلاہوما یونیورسٹی کی طرف سے جو کہ جوڑوں کے درد سے متعلق ایک نئی پیش رفت کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی موضوع کی جانب۔ اگر پٹھوں میں درد ہو جائے تو مالش کرنا دنیا کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ انسان ہزاروں برس سے اینٹھن زدہ پٹھوں کو پرسکون رکھتا آ رہا ہے، لیکن اب ایک نئی ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ مساج سے متاثرہ پٹھوں کو تیزی سے بحال رکھا جا سکتا ہے۔ اس علاج میں تیزی آتی ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور تیزی سے بہتری کی طرف آتے ہیں۔ اس پورے عمل کو میکنو تھراپی کہا جاتا ہے، جس میں مساج عضلات کی ورزش اور انہیں حرکت دے کر چوٹ یا پٹھوں کی سنگین بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ عام زندگی میں کوئی ہمارے پاؤں دبائے تو سکون ملتا ہے، لیکن شدید اندرونی چوٹ میں مالش ایک دوا کا کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کل کے ایتھلیٹس بھی مساج گن سے اپنے عضلات کی چوٹ دور کر کے خود کو پرسکون رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ہارورڈ کے وائس انسٹیٹیوٹ اور جان اے پالسن اسکول آف انجینئرنگ نے مشترکہ ریسرچ کی۔ اس سروے کی تفصیلات سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن میں شائع ہو چکی ہیں۔ دونوں اداروں کے سائنسدانوں نے اپنے ڈیزائن کردہ خود کار روبوٹک مساجر بنائے ہیں، جس سے چوہے کی متاثرہ ٹانگ پر مختلف زاویوں سے دباؤ ڈالا گیا۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس سے نیوٹروفلز نامی امنیاتی خلیات صاف ہوتے ہیں اور سوزش پیدا کرنے والے سائٹوکائنز عناصر بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساج سے عضلاتی نظام بحال ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف گوشت کے پٹھے بنتے ہیں بلکہ ہڈیوں کی افزائش میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ متاثرہ چوہوں میں مالش کرنے سے ان کے پٹھوں کی دوبارہ افزائش کی رفتار عام حالت کے مقابلے میں دگنا ہو گئی۔ مساج کے اثرات صرف 2 ہفتوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور ٹیشوز کی افزائش بھی بڑھی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے چلتے آئے مالش کا جو سلسلہ ہے وہ واقعی میں مؤثر ہے۔ دوسری ریسرچ نیوز ہے اوکلاہوما یونیورسٹی سے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس دوسری ریسرچ کی جانب۔ جس طرح جام ہوئے پرزوں اور مشینوں میں تیل ڈال کر انہیں روا کیا جاتا ہے، اسی طرح اب ماہرین نے جوڑوں کے درد کے شکار گھٹنوں میں چکنے مائع شامل کرنے کا ایک بہترین طریقہ دریافت کیا ہے، جس سے گٹھیا کے مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اوکلاہوما یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جوڑوں کی اینٹھن دور کرنے اور انہیں حرکت پذیر بنانے کے لیے جوڑوں کو چکنا رکھنے والے قدرتی مائع کی طرح ایک چکنا مواد تیار کیا ہے۔ جب اسے چوہوں پر آزمایا گیا تو نہ صرف اس سے متاثرہ جوڑوں میں بہتری ہوئی بلکہ جوڑوں کے درمیان گھس جانے والے نرم کرکری ہڈیاں یعنی کارٹلیجز کی افزائش بھی بڑھی۔ ضعیف العمری میں جوڑوں کے درمیان جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ گھس جاتی ہیں اور ان کی ٹوٹ پھوٹ سے شدید درد اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ پھر ربڑ نما لچکدار حصہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جب اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے تو ان کے درمیان چکنائی پیدا کرنے والا قدرتی مادہ بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ گٹھیا کی شدید کیفیت میں گھٹنوں کو آپریشن کر کے ٹوٹی پھوٹی کرکری ہڈیاں اس کے ٹکڑے ہٹا کر انہیں ہموار کیا جاتا ہے، جس سے کچھ بہتری ہو جاتی ہے۔ اور اگر افاقہ نہ ہو تو تجرباتی طور پہ خلیات یعنی اسٹیم سیل تھراپی بھی کی جاتی ہے، جس سے مریض کی چربی یا خون سے سیلز لے جاتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے PAMPS نامی مولیکیول کو سلیکٹ کیا ہے جو قدرتی چکنائی کا متبادل مائع ہے۔ اس میں ہیالورونک ایسڈ کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ تجرباتی طور پہ جب گھٹنوں کے درد میں مبتلا چوہوں پر اس مصنوعی مائع کے ٹیکے لگائے گئے تو ان میں رگڑ کی شدت کم ہوئی اور سوزش بھی کم ہوتی چلی گئی۔ چوہوں میں مصنوعی تیل ڈالنے کے 8 ہفتے بعد چوہوں کی کارٹلیج کی جوڑ کو خوردبین سے دیکھا گیا تو ماہرین حیران رہ گئے۔ اس موقع پر کرکری ہڈیاں دوبارہ اگنے لگی تھیں۔ اس طرح چکنائی دینے سے ٹیشوز کی دوبارہ پیدائش شروع ہو گئی۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں آج کی سائنٹیفک ریسرچ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نالج میگزین کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ کیجیے اور ہر مہینے نالج میگزین اپنے موبائل پہ پڑھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔